Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و مکرم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عرصے سے میں یہ بات بڑی شدت سے محسوس کر رہا تھا کہ اسلام کی بنیاد مسائل کی یوں لے لیں، انسان کا جسم اگر افیکٹو ہو جائے کہیں سے تو اس کی جراحت کی جا سکتی ہے، انسان دوبارہ صحت مند ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی گردن اتار دی جائے دوبارہ انسان نارمل زندگی گزار سکتا ہے؟ نہیں گزار سکتا نا۔ بالکل اسی طرح دین اسلام میں نماز کی وہ حیثیت ہے، وہ اہمیت ہے جو ایک انسان کے جسم میں سر کی حیثیت ہے۔ سر کو جسم سے الگ کر دیا جائے تو باقی باڈی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کہلاتی ہے، وہ نارمل نہیں ہو سکتی، دوبارہ انسان نارمل زندگی نہیں گزار سکتا بلکہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو بھئی یہ دین کا جو ڈھانچہ ہے اس میں نماز کی حیثیت سر کی سی ہے، اسی لیے اس کی تاکید قرآن میں سب سے زیادہ بار آئی، تقریباً 700 مرتبہ اس کی تاکید آئی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بار بار تاکید کی ہے، حتیٰ کہ آپ کی جب آپ دنیا سے جا رہے تھے آخری وصیت، آخری نصیحت جو امت کو تھی وہ یہی تھی کہ میرے بعد نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، اور غلاموں کے حقوق کا خیال کرنا۔ دو چیزوں کی وصیت آٹومیٹک ہو رہی ہے، حقوق اللہ کی بھی، حقوق العباد کی بھی۔ تو نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کے پیش نظر میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی ویڈیو بناؤں جس میں نماز کے حوالے سے اہمیت اجاگر کروں۔ آج اس موضوع پر میں بات کرنے لگا ہوں، وہ یہی ہے کہ نماز فجر اور عصر کی فضیلت اور اہمیت۔ سب سے پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 555۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب فارغ ہو کر اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندوں کے بارے میں بہت زیادہ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ تو نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں جب ہم نے ان کو چھوڑا وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اگلی حدیث پھر بخاری شریف کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 556۔ صحیح مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے 1377، اور ترمذی میں یہ حدیث 423 نمبر پر اور 186 نمبر پر آئی ہے۔ اس طرح سنن نسائی میں اس حدیث کے 4 طرق بیان ہوئے ہیں، 515، 516، 517 اور 518۔ سنن نسائی میں 515 والا طرق جو ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے، باقی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو طرق بیان ہوئے ہیں، یا ترمذی میں 2 طرق بیان ہوئے، یا نسائی میں 3 طرق بیان ہوئے، یہ سب تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ سیم ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ اس حدیث کی روح سے، اس لیے اس پر ذرا توجہ کیجیے گا اور توجہ سے سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عصر کی نماز کی 1 رکعت بھی کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے پا سکا اور اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، سورج غروب ہونے سے پہلے 1 رکعت مکمل کر لی، تو باقی سورج غروب بھی ہو جائے تو باقی 3 رکعتیں پوری کرے تو اس کی عصر کی نماز ادا ہوئی ہے، قضا نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص فجر کی نماز کسی وجہ سے سستی ہو گئی
لیٹ ہوتا چلا گیا. جب اس نے نماز پڑھنی شروع کی، ابھی ایک رکعت مکمل کی ہے اور اس دوران سورج نکل آیا، تو وہ دوسری رکعت مکمل کرے، کیونکہ اس کی نماز ادا ہوئی ہے، قضا نہیں ہوئی. سوال محدثین زیر بحث لائے، ان میں دو مکتبہ فکر ہو گئے، دو گروہ ہیں جو اس پر بحث کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق اس بات سے ہے کہ جب کوئی شخص نیا مسلمان ہوا، جب اس نے کلمہ پڑھا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا، تو اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، عصر کا وقت فوت ہو رہا تھا، تو اس پر نماز عصر کی واجب ہو گئی. اگر وہ ایک رکعت سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو اس کو دوسری 3 رکعتیں بھی ساتھ پڑھنی ہیں، اور اس طرح نماز عصر کو مکمل کرنا ہے تو اس کی نماز ہو گئی. اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے کہ کوئی خاتون ہے، حیضہ تھی، اور اس کا وقت حیض ختم ہو رہا ہے عصر سے پہلے یا فجر سے پہلے، اور اس نے غسل جنابت کر لیا، اور جب وہ نماز پڑھنے لگی تو بہت ہی تنگ وقت تھا، عصر کا سورج غروب ہونے والا تھا. تو اسے انتظار نہیں کرنا چاہیے، اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو اب سورج جو ہے وہ اندر باہر ہو گیا جیسے ہم کہتے ہیں، تو اب نماز عصر کی نہیں پڑھنی، چلو میں بعد میں پڑھ لوں، قضا کر کے پڑھ لوں گی. نہیں، اب جب وہ حیضہ نہیں رہی تو اس پر عصر کی نماز فرض ہو گئی ہے تو اسے ادا کرنا ہے. اور اگر اس نے ایک رکعت ادا کر لی اور اس کے بعد سورج غروب ہوا تو وہ 3 رکعتیں پوری کرے، اس کی عصر کی نماز ادا ہوئی، قضا نہیں ہوئی. یہی صورتحال جو ہے فجر کے وقت ہے، فجر کی نماز ادا کرے. اگر اس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت مکمل کر لی تو اور دوسری سورج طلوع ہونے کے دوران مکمل کی تو اس کی نماز ہو گئی، اس کی نماز قضا نہیں ہوئی، ادا ہو گئی. ایک گروہ اس طرف کیا ہے کہ اس کا تعلق اس باتوں سے ہے، اس سے نہیں ہے کہ ایک شخص کی نماز جو ہے وہ ہے بھی پاک صاحب، وہ اسے ایسا کوئی عارضہ لاحق نہیں ہوا، اور نہ وہ غیر مسلم تھا کہ وہ مسلمان ہوا، نہیں، وہ پہلے سے ہی مسلمان تھا، تو اس کے لیے یہ سہولت نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو حدیث کا سیاق بتا رہا ہے، ایک نہیں، یہ میں نے کافی حدیثیں ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، ان کے نمبر بولے ہیں. جو محدثین کا دوسرا گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ سب کے لیے ہے. کسی شرعی عذر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر کسی بندے کی نماز اس نے ان ٹائم عصر جو ہے نہیں پڑھی، اور جب وہ پڑھنے لگا تو اس وقت سورج غروب ہونے کے قریب تھا، سورج غروب ہونے سے پہلے اگر اس نے ایک رکعت ادا کر لی تو باقی 3 رکعتیں بھی وہ پوری کرے، اور اس کی یہ نماز ادا ہوئی ہے، قضا نہیں ہوئی. اسی طرح فجر کے وقت اگر اس نے طلوع آفتاب سے پہلے ایک رکعت ادا کر لی اور پھر سورج طلوع ہو گیا تو پھر اس نے دوسری رکعت پڑھتے سورج طلوع ہوا ہے تو یہ اس کی قضا ہوئی؟ نہیں، قضا نہیں ہوئی، یہ بھی اس کی ادا ہوئی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولت دی ہے، کتنی آسانیاں فراہم کی ہوئی کہ نماز کسی حال میں مومن سے چھوٹے نہ. نماز مومن کی معراج ہے، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی چابی ہے، نماز عذاب قبر کو روکتی ہے، نماز منکر نکیر کے سوالوں کا جواب ہے، نماز روز محشر والے دن جن کی نماز درست نکل آئی ان کا حساب ہی نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو یہ نماز کی بہت سارے فضائل ہیں، اگر میں گنانے لگوں تو بہت زیادہ طویل ہو جائے. اب میں یہاں ایک حدیث ہے نسائی کی، ایک طریق میں نے کہا تھا 515، یہ تھوڑا مختلف اس لیے ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے 2 عصر کی رکعتیں پڑھ لے اور اس کے بعد سورج غروب ہو جائے تو اگلی 2 پوری کرے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی. باقی جو ترک میں نے بیان کیے ہیں وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم
اور جامع ترمذی اور مشکات میں بھی ہے، اس طرح سنن نسائی کے، اس میں 1 رکعت کا ذکر ہے کہ عصر کی اگر 1 رکعت اس نے سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لی تو باقی سورج غروب ہونے کے بعد بھی رکعت اس نے مکمل کی تو اس کی عصر کی نماز ادا ہوئی ہے، قضا نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر ہے 554 573 اور صحیح مسلم میں یہ حدیث نمبر ہے 1434۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کو اس طرح ہی دیکھو گے جس طرح یہ 14ویں رات کا چاند ہے، اسے دیکھتے ہوئے تمہاری آنکھوں پر کوئی بوجھ نہیں پڑ رہا، چندیا نہیں رہی ہیں آنکھیں، بلکہ اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس طرح ہی آپ لوگ اپنے رب کا جنت میں دیدار کرو گے، بغیر کسی دشواری کے، بغیر کسی تکلیف کے، واضح جس طرح چاند نظر آ رہا ہے اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ فجر اور عصر کی نماز اگر کسی بھی وجہ سے، اگر کسی بھی جواز سے تم چھوڑتے ہو وہ نہ چھوڑو، کوشش کرو ہر حال میں فجر اور عصر کی نماز پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار آپ کو نصیب ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 تلاوت فرمائی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اسی طرح یہی آیت جو ہے سورہ قاف میں آئی ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور حمد بیان کر اور تسبیح کر اپنے رب کی آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور پھر آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے۔ 2 اوقات کا ذکر ہے یہاں پر، یہ جو 2 اوقات ہیں ان کے بارے میں نے مفسرین کو جو پڑھا ہے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اس کا مطلب فجر اور عصر کی نماز ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے فجر اور عصر کی نماز کے بارے میں ان آیات میں کہ اللہ کی تسبیح بیان کر، مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز ادا کرو اور پھر عصر کی نماز ادا کرو، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز۔ ایک مفسر نے یہاں زور اور عصر بھی لکھا ہے کہ زور اور عصر کی نمازیں پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک طرح کا حکم دے رہے ہیں اور ان کے ذریعے امت محمدی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک سوال ہے، اگر کوئی شخص وقت بہت تنگ ہے، عصر کا یا فجر کا، وہ آ کے وضو کر کے فٹافٹ آ کے مصلی پر کھڑا ہوا ہے، اسے نیت باندھ لی ہے، رکوع کر لی ہے، وہ اب سجدے میں ہے اور اوپر سے ٹائم ختم ہو گیا، طلوع سمجھ لگ گئی اس بات کی۔ یہ دونوں صورت میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی اس کی پہلی رکعت مکمل نہیں ہوئی تھی، پہلی رکعت تب مکمل ہوگی جب وہ سجدے میں جائے گا، پہلا سجدہ کرے گا، پھر اٹھے گا، جلسے میں بیٹھے گا، پھر دوسرا سجدہ کرے گا، پھر اٹھے گا، اٹھ کے وہ اللہ اکبر کہہ کے رکعت کے لیے وہ کھڑا ہوگا قیام میں، تو پہلا مکمل ہوا تو دوسرا شروع ہوا۔ اب اگر سورج غروب ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، اگلی رکعت کو مکمل کرے اور اس طرح اس کی فجر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اب سوال یہ آپ نے کہا ہے اس حدیث کی روح سے تو یہی ہے، یہ چھوٹ ہے کہ بھئی 1 رکعت وہ پہلے مکمل کرے، دوسری رکعت کی چھوٹ ہے فجر کی، 1 رکعت وہ مکمل کرے عصر کی، تو 3 رکعتوں کی چھوٹ ہے، 3 رکعتیں وہ ساتھ پڑھے۔ یہ نہیں کہ 1 رکعت پڑھ لی بس اس کی اثر ہوگی، نہیں، اب چونکہ سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، لہٰذا 1 رکعت پڑھنے اس کی اثر ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے 4 پوری کرنی ہے۔ پہلی رکعت اس نے جو پہلی رکعت پڑھی وہ اس نے سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لی، اب ہو گیا سورج غروب، اور جیسے ہی سورج غروب ہوا اذان ہو گئی مغرب کی، تو
وہ یہ نہ کرے کہ نماز توڑ دے کہ نہیں اب میں نماز توڑ دیتا ہوں کیونکہ اب تو فائدہ کوئی نہیں ہے، مغرب ہوگی ابھی میری 3 رکعتیں رہتی نہیں، وہ 3 رکعتیں ان احادیث کی روح سے پوری کرے تو اس کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ یہ اس کا اگر اب اتنا ہی ٹائم شارٹ ہے کہ اسے آقا اللہ اکبر ہاتھ بانے قیام پہ کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کر، تو ادھر سے اذان ہو گئی، تو ابھی تو اس کی پہلی رکعت مکمل نہیں ہوئی، تو ان احادیث کی روح سے اس کی نماز نہیں ادا ہوگی، قضا ہوگی۔ عصر کی نماز کو مغرب کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، عصر کی نماز کو مغرب کے ساتھ اگر ادا کریں گے تو وہ قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی۔ عصر کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے ادا کرنی ہے، اور ظہر کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے عصر سے پہلے ادا کرنی ہے، پھر عصر پڑھنی ہے۔ مطلب ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء، مغرب اور عشاء، مغرب کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، وجہ بن گئی ہے تو کیونکہ عشاء کا وقت 1/3 تک جاتا ہے احادیث کی روح سے، تو عشاء سے پہلے پڑھنا ہے۔ لیکن احادیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز کے ساتھ ملاتے تھے تو عشاء کے اول وقت میں ملاتے تھے، یعنی مغرب کو ڈیلے کر دینا، عشاء کا جیسے ہی وقت شروع ہوا پھر مغرب پڑھی اور ساتھ ہی عشاء ادا کر لی، ایسے ہوتا ہے۔ تو وہی طریقہ ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے کیونکہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث نمبر ہے 554 صحیح بخاری، اور اسی طرح حدیث نمبر ہے 1436 صحیح مسلم۔ دونوں متفقر اور ہے تو نہیں ہے، مفہوم ایک ہی نکلتا ہے، لیکن میں دونوں سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں فجر اور عصر وقت پر پڑھی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس طرح صحیح مسلم میں مفہوم یہی ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 1436، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو فجر کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے اور عصر کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے، بعض محدثین تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باجماعت پڑھتا ہے، یعنی فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ اور عصر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، اس پر اسے ہرگز دوزخ کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، یعنی وہ جنت میں جائے گا۔ بخاری میں اس کا نمبر ہے 552 اور جامع ترمذی میں اس کا نمبر 175 ہے۔ عبداللہ بن یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے سنا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے، انہوں نے سنا نافع رحمت اللہ علیہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کا گھر اور مال سب کچھ لٹ گیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ محمد میں یاتیراکم کے الفاظ آئے ہیں جو وتر سے نکلے ہیں، اور وتر کا مطلب ہے کسی کا آدمی مار ڈالنا یا کسی کا مال لوٹ لینا، تو یہاں وتر کے معنی کسی کا عزیز، بہن، بھائی، والدین سب قتل کر دیے جائے اور وہ اکیلا رہ جائے، یا اس کا مال و اسباب سب لوٹ لیا جائے، وہ دنیا میں تنہا بے یار و مددگار رہ جائے۔ تو اس طرح ہی ہے جب کسی کی عصر کی نماز فوت ہوتی ہے تو یہ جو حالت قرآن نے بیان کی ہے، حدیث نے بیان کی ہے، اس کے مطابق وہ انسان اکیلا تنہا بے یار و مددگار، جس کا نہ کوئی والدین ہو، نہ عزیز و اقربا ہو، نہ اس کے پاس کوئی مال ہو، وہ وقت کے ٹھوکروں پر ہو۔ اگلی حدیث، جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے،
تو تم اللہ کی پناہ کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو۔ یہاں پر فجر کی نماز کا ذکر ہے، یہ ذکر نہیں ملتا کہ باجماعت یا انفرادی طور پر، لیکن فقہا یہاں پہ یہ کہتے ہیں، محدثین اس حدیث کی تعبیر کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے، تشریح کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بھی فجر کی باجماعت نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بن نہیں سکتا کائنات میں، لیکن جس نے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور ان کے نقش قدم پر چلا، وہ ان کے قریب پہنچ گیا، اور وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح دوسرے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور اس میں اپنی جان مال ہر چیز لگا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلے تو وہ بھی ان کے قریب لیٹے ہوئے ہیں۔ تو بھائیوں، آئیڈیل ایک ہی ہوتا ہے اور ہر کوئی سفر کرتا ہے آئیڈیل کی طرف، کوئی زیادہ اچھا بن جاتا ہے، زیادہ بہتر طریقے سے آئیڈیل کو اپروچ کرتا ہے تو آئیڈیل کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں مزہ ہو، حلاوت ہو، شوق ہو، جذبہ ہو، اور نماز نہ چھوڑنا ایسے ہی ہو جیسے کہ اپنی جان جو ہے وہ اس کی بندہ حفاظت کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔